زبیدہ ملک نے گرجتی آواز میں بیٹی کو مخاطب کیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں بھی کہوں آج کل تمہارے رنگ ڈھنگ کیوں تبدیل ہیں؟ کیا تمہیں میرے فیصلے سے اختلاف ہے؟ کیا تم مجھ پر اعتبار نہیں؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ مہک کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ زبیدہ ملک نے کہا، اچھا چلو بتاؤ تمہاری پسند کون ہے؟ نام بتاؤ اس کا، بولو اب، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کیا اس کا نام بتانے کے قابل نہیں ہے؟ اب مہک کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کے منہ سے بے اختیار وسیم کا نام نکلا۔ وسیم کا نام سن کر زبیدہ ملک بولی، کون وسیم؟ میں تو کسی وسیم کو نہیں جانتی۔ تمہارے کالج میں پڑھتا ہے کیا؟ حسب نسب بتاؤ۔ مہک نے کہا، وسیم جو ہمارے گھر میں ملازمت کرتا ہے، لیکن اسے جلد اچھی نوکری مل جائے گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ زبیدہ ملک نے کہا، نکل جاؤ میرے کمرے سے، اس سے آگے ایک لفظ نہیں نکالنا۔ جاؤ میں کہہ رہی ہوں۔ مہک روتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن صبح کو زبیدہ ملک مہک کے کمرے میں آئی اور کہا، آج سے تمہارا کالج جانا بند، بہت کر لی پڑھائی، کالج جانے کے بہانے یہ گل کھلاتی تھی، بہت افسوس ہے مہک۔ اور زبیدہ ملک نے جاتے ہوئے مہک سے اس کا موبائل بھی لے لیا۔ زبیدہ ملک نے اپنے بندوں سے وسیم کی خوب پٹائی کروائی اور اسے ملازمت سے بھی نکال دیا۔ وسیم کو زخمی حالت میں ہسپتال لے گئے۔ زبیدہ ملک جبر کے ذریعے دو دلوں کو جدا کرنا چاہتی تھی، لیکن مہک اس جبر کو برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اس نے چپ کی دیوار گرا دی، اپنے حق کی